بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو آج کل کے زمانے میں یہ دیکھیں اور سننے میں آتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے جنازے پہ زیادہ رش نہیں ہوتے، صرف کچھ اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن چاہت کے جنازے پر بہت زیادہ رش تھا۔ اور یہ رش کیوں تھا، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ ہم سب لوگ پریشان تھے، دکھی تھے۔ ظاہر ہے وہ ہماری ساتھی تھی اور اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ حالات و واقعات رونما ہونے لگے وہ جان کر ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں پر ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا کہ میں چاہت کا شوہر ہوں۔ ہم سب یہ بات سن کے حیران رہ گئے کہ ایک خواجہ سرا کا شوہر۔ اس نے کہا کہ میں نے چاہت سے شادی کی تھی اور اب مجھے کچھ دیکھنا ہے، اس لیے مجھے میت دکھائی جائے۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے، اس کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں پیچھے رہوں گا، بس ان عورتوں کو آگے جانے دیں۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سوچا کہ یہ آدمی تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، کوئی بات ہوگی جو اتنی ضروری ہوگی کہ یہ بیچارہ یہاں تک چلا آیا۔ لیکن اس نے جیسے ہی میت کی طرف دیکھا، ایک ایسی شرمناک حرکت کی کہ سب لوگ اپنا سر جھکا کے رہ گئے۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اس نے میت کو دیکھتے ہی اس کے کفن کو اتارنا۔ خواجہ سرا چاہت بہت خوبصورت تھی، اس کو کوئی بھی دیکھتا تو یہ کہہ ہی نہیں پاتا کہ وہ خواجہ سرا ہے، کیونکہ وہ اصلی والی خواجہ سرا تھی۔ وہ کوئی نفسیاتی مریض نہ تھی کہ اسے اپنے بارے میں شناخت نہ ہو کہ وہ کیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ گھر میں شور پڑ گیا۔ اس کی ماں دنیا داری کے معاملے میں بہت اچھی عورت تھی، لیکن اس نے بھی اسے خود سے دور کر دیا، وہ بھی تب جب وہ صرف 9 مہینے کی تھی۔ وہ اسے ایک خواجہ سرا کے گھر کے باہر رکھ کے چلی گئی اور ساتھ ایک خط پڑھا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ آپ کی امانت غلطی سے ہمارے دروازے پہ آ گئی تھی، میں اس کی جان کی دشمن نہیں ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں اور اسے آپ ہی پالیں۔ میں وہی ہوں جس نے چاہت کو پالا اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ میرا نام خوشبو ہے، اب تو سب لوگ مجھے گرو کہتے ہیں۔ میری بھی عمر گزر گئی ہے۔ چاہت کو جب میں نے دیکھا وہ بہت چھوٹی تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ باقیوں سے مختلف ہے، ایسے لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے۔ میں نے اسے اپنا لیا، مجھے پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، لیکن صرف اتنا کہ وہ پڑھ لکھ سکے۔ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کروائی، وہی تعلیم و تربیت جو ہمارے ہاں ضروری ہوتی ہے۔ اس کا بہت خیال رکھا، اس کی خوراک کا بہت خیال رکھا، اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بنی۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے اس پہ 10 روپے لگائے تھے تو وہ 10 کروڑ بھی کمائے۔ اس کا نام مشہور ہو سکتا تھا، اور جب تک وہ اپنی زبان سے نہیں بتاتی کہ میں خواجہ سرا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ جب وہ جوان اور خوبصورت ہو گئی تو ہم لوگوں نے اسے اسی فیلڈ میں ڈالنا تھا، لیکن ابھی اس کی تھوڑی بہت تعلیم باقی تھی۔ یوں سمجھیں کہ وہ ہمارے حساب سے ابھی کنواری تھی۔ جب ایک دن اس نے پہلے مجرے پہ جانے سے انکار کر دیا، ہم جیسے لوگ پھر یہی کرتے ہیں، یا تو بھیک مانگ سکتے ہیں یا پھر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے کچھ پیسے کما سکتے ہیں۔ ہماری فن کی قدر نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فن سے لوگ محظوظ ضرور ہوتے ہیں، تو بدلے میں ہماری جھولی میں چند سکے ڈال دیتے ہیں اور ہمارا انہی سے گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا یہ انکار سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اسے شروع سے ہی اسی ماحول میں رکھا گیا تھا، اسی لیے وہ کبھی کبھار بھی اس ماحول کے خلاف نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی اور بار بار کہتی تھی کہ میرا کام کب شروع ہوگا۔ مجھے ناچنے گانے کا بہت شوق تھا اور ایسا رقص کرتی تھی کہ ہر کوئی حیران رہ جائے۔ پھر اچانک سے وہ انکاری کیوں ہو گئی تھی؟ اس کے انکار کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی جو اس سے بہت زیادہ جلتی تھی، اس کا نام پنکی تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جو مرجانہ موبائل لے کر دیا ہے نا اس کو، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کہا کہ موبائل کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟
تجھے اگر کوئی بات پتہ ہے تو پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری توبہ، میں کیوں اپنی زبان کھولوں؟ آپ نے فون لے کے دیا ہے، آپ ہی بھگتیں اور آپ ہی برداشت کریں۔ بات تو ایسی تھی کہ چاہت کی ضد پر اسے بڑا والا موبائل لے کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے مختلف گانے سننے ہیں، ویڈیو دیکھنی ہے، اس لیے میں نے اسے فون لے کے دے دیا، جبکہ میں فون لے کے دینے کے حق میں نہ تھی۔ ابھی اس نے 1 روپیہ نہیں کمایا تھا، پھر بھی ہم نے اس پر اتنا بڑا خرچہ کیا تھا۔ ہاں، یہاں پر ہر خرچے کا حساب رکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا والوں کی طرح منافق نہیں ہوتے۔ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہماری زبان پہ بھی ہوتا ہے۔ خرچہ کیا تھا تو کیا تھا، حساب رکھا تھا تو رکھا تھا۔ سب مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ اس پہ جو بھی پیسہ لگ رہا ہے وہ ایک دن واپس آ جائے گا اور یہ ہم سب کو کما کے دے گی۔ کیونکہ جتنی یہ خوبصورت ہے اتنا تو کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اب تم ہی کہو کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے ایک دن پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا تو کیا چاہتی ہے؟ میں تو اسے بیٹا بیٹی ہی کہا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، یہ کام برا ہے۔ میں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے اب اپنا یہ کام برا لگ رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ کہنے لگی کہ میں یہ نہیں کروں گی، بس نہیں کروں گی۔ بار بار اسے کسی کا فون آ رہا تھا اور وہ فون مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھ، مجھے صاف صاف بتا دے تو یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتی، اور اگر تو یہ کام نہیں کرے گی تو ہم تجھے یہاں پر کیسے رکھیں گے؟ اس نے کہا کہ اب میرا خرچہ آپ لوگوں پر بھاری ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، تیرا خرچہ بھاری ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ کے میں نے باقیوں کے منہ سے نوالے چھین کے تیرا خرچہ پورا کیا، تجھے اچھی خوراک کھلائی تاکہ تو جوان ہو، لمبی ہو، تیری رنگت گوری ہو۔ جتنی بھی تیری خوبصورتی ہے نا، پیدائشی ہی تھی، لیکن اگر تجھے اچھی خوراک نہ دی جاتی تو تیری یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ تو یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ اور اب تیرا کام ہے کہ تو ہمارا احساس کر، اور تو کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ مجھے تو یہ کام ہی برا لگتا ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی اس دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ اب وہ غصہ ہونے لگی اور اس نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام، میں اپنی عزت کو کسی کے سامنے نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو یہ کام نہیں کرے گی، پھر تو کیا کرے گی؟ کیا کرے گی تو بتا دے مجھے۔ تو اس نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ میں شادی کروں گی، کسی کی بیوی بنوں گی، کسی کے نکاح میں جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تجھ سے کون شادی کرے گا؟ کون کرے گا تجھ سے شادی؟ ارے ہم جیسوں کی شادی نہیں ہوتی۔ تو نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، یا کوئی گھٹیا سی کہانی پڑھ لی ہے جو تو یہ سمجھ رہی ہے کہ تیری شادی بھی ہو جائے گی؟ ایسی باتیں لوگ کہانیوں میں ان کہانیوں کو بیچنے کے لیے لکھتے ہیں۔ حقیقت بڑی منہ زور اور بے رحم ہوتی ہے۔ چاہت، تیری شادی کسی سے بھی نہیں ہونے والی ہے، اور اگر تجھے کوئی لے جائے گا نا تو وہ بھی تجھ سے یہی سب کچھ کروائے گا، بلکہ اس سے بھی برا کروائے گا۔ وہ سب بھی کروائے گا جو میں اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے اگر عزت سے یہاں پہ صرف تھوڑا بہت ناچ گانا کر کے تجھے پیسے ملتے ہیں تو سمجھ کہ تیری زندگی جنت جیسی ہے، کیونکہ پھر تیری زندگی دوزخ جیسی ہوگی، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش تو کی، پر مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ٹھیک سے میری بات سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بس میں یہ کام نہیں کروں گی، میں شادی کروں گی، میرا نکاح ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، آپ بھی دیکھیں گی۔ لیکن کبھی کبھی میں اس کو دیکھتی تو وہ مجھے بہت پریشان لگتی ہے اور کبھی بہت خوش لگتی ہے۔ کبھی ایسے لگتا کہ زندگی سے ہار کے بیٹھی ہے، اور کبھی بہت خوش نظر آتی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کا شاید کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ جب اس کا موڈ اچھا ہوتا تو یہ بھی خوش رہتی تھی، جب اس کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی تو لڑائی کرتی تھی، تو کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی اور ساری ساری رات روتی رہتی تھی۔ کیا اس نے اس لڑکے کو اپنے بارے میں بتایا تھا؟ اس طرح سے فون پہ لڑکوں سے دوستیاں تو ہماری اور بھی لڑکیاں کرتی تھی، پیسے لیتی تھی، تحفے لیتی تھی، لیکن جب حقیقت پتہ چلتی تھی تو وہ لوگ ان پہ بری بری باتیں کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی شاید اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ تو وقت گزاری کرنا چاہتے تھے،
اس کے ساتھ بھی کوئی وقت گزاری کر رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ بار بار کہنے لگی کہ یہاں آئے گی بارات، اس دروازے پہ بارات آئے گی، اور جو بارات لے کر آئے گا نا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں۔ آپ سب کون ہیں؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر بھی وہ میرے لیے بارات لے کے آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں، تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیرے حسن کے لیے کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے، لیکن مرد کو صرف خوبصورتی نہیں چاہیے ہوتی، اسے اولاد بھی چاہیے ہوتی ہے، اور تو اسے اولاد کبھی نہیں دے سکتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اولاد میں نہیں دے سکتی تو کیا ہوا؟ دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، کسی کو اٹھا لیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ بات وہ کر رہی ہے جس کو کسی نے پھینکا تھا، تو بھی تو کسی کی اولاد تھی۔ ارے تو سمجھ نہیں رہی ہے، یہاں پر صرف برائی ہے، صرف ظلم ہے، صرف بے رحمی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیوں ایک ہتھیار سے یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ وہ تجھے مرہم لگائے گا؟ وہ ہتھیار ہے، وہ زخم ہی لگائے گا۔ تو بات کیوں نہیں سمجھتی؟ لیکن وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری آج اس کے ساتھ آخری بحث ہے، کیونکہ جب صبح دروازہ کھلا تو وہ کمرے میں تو موجود تھی، لیکن اس دنیا میں نہ تھی، اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا کیا، ہمیں نہیں پتا، پر اب وہ اس دنیا میں نہ تھی۔ اس سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں آتی جاتی بھی رہتی تھی، کبھی کبھی تو ایسے ہی کہیں غائب ہو جاتی کہ واپس ہی نہ آتی تھی، اور جب ہماری اس سے لڑائی ہوتی تو ہم نے اسے کہا تھا کہ آج سے تیرا آنا جانا بھی بند ہے۔ کہیں اس نے اس بات کا برا تو نہیں منا لیا تھا؟ میں نے چاہت کو بہت نازوں سے، نخروں سے پالا تھا۔ ہاں، کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہی بات تھی کہ بڑے ہو کر یہ ہمارا زہرہ بنے گی۔ پھر اس نے اور کیا کرنا تھا یہاں پر؟ جس کی شکل صورت اچھی ہوتی ہے وہ اسی طرح کے کام کرتا، اور جس کی شکل صورت اچھی نہیں ہوتی وہ یا تو بھیک مانگتا ہے اور یا پھر کوئی اور ہی کام کرتا تھا۔ ہماری دنیا بڑی بے رحم تھی، یہاں پہ کوئی بناوٹ نہ تھی، کوئی منافقت نہ تھی، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا۔ لیکن آج جب اس کو ایسی حالت میں دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اپنی اولاد کی طرح ہی تو پالا تھا، آخر 9 مہینے کیا عمر ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بچی کی جب وہ ہمارے پاس آ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے ہی تو اس کو پالا تھا، اور آج اس کو اس حال میں دیکھنا ہمارے لیے تکلیف نہیں بلکہ ہم پر تو ہماری قیامت آ گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، یوں سمجھیں کہ ہماری انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی تھی۔ کچھ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک عورت نے کہہ دیا کہ یہ تو تم لوگوں کو کما کے کھلانے والی تھی، اب تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کے جنازے میں کوئی نہیں آتا، خواجہ سرا کے جنازے میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، بس یہاں تک کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تب لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، تو کوئی مرنے کے بعد ہمیں ہمارے لیے کوئی صورت بھی نہیں پڑتے، مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے، 2 پل کھڑے ہو کر نظریں جھکا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کے لیے آگے کا راستہ آسان کرے۔ چاہت اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ اس کا فون ابھی بھی بار بار بج رہا تھا، لیکن جب ہم لوگ کال اٹھاتے تھے تو آگے سے کوئی بولتا نہیں تھا۔ اس کے فون میں عجیب عجیب لوگوں کے نمبر تھے، ایک نمبر سے اسے بار بار کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے، لیکن آخری میسیج صرف ایک ہی تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی میسیج نہ لکھا تھا۔ آس پاس کی بھی کوئی ہسٹری نہ تھی۔ ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے، نام کے اوپر اس نے میری جان لکھا ہوا تھا، اس لیے نام بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، پر جو بھی تھا شاید چاہت کو بہت قریب تھا، کیونکہ آخری میسیج اس نے نہیں کیا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم لوگ قبرستان چلے گئے اور وہیں پر نماز جنازہ ادا کرنی تھی۔ تھوڑی سی ہی تو لوگ تھے، کیونکہ وہیں قریب کہیں ہم نے نماز جنازہ پڑھ لینی تھی۔ جنازہ گاہ میں جانے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، آپ جیسوں کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں یہی کہا تھا انہوں نے۔ کتنی بری دنیا ہے یہ۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ دنیا میں کسی ایک آدمی کو سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سوچیں کہ اس ایک آدمی کی اپنی ذات پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔
میں بتاتی ہوں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی جبلت ہے، جیسا وہ خود ہے، اسے ویسے پیش نہ آنے دیا جائے، اور یہ ظلم صرف ہم خواجہ سرا اور ہجروں پر ہی کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس طرح سے آپ کو بنایا گیا ہے آپ اس طرح سے پیش بھی نہ آ سکیں۔ کیوں؟ کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ چاہے اس میں کوئی زبردستی ہے، کوئی روک ٹوک ہے؟ نہیں۔ اگر ایک لڑکا ہے تو لڑکی کی طرف پیش آئے گا، لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف پیش آئے گی، خواجہ سرا ہے تو خواجہ سرا کی طرف ہی پیش آئے گا۔ ایک مرد کو اس بات پہ اکسانا کہ وہ لڑکی کی طرح پیش آئے اس پہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یا ایک لڑکی کو زبردستی لڑکا بنا دینا اور کہنے لگے کہ تم نے آج ہی لڑکوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، یہ بھی تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم صرف ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی دعا لگتی ہے، کیونکہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہم پہ ظلم ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہم جیسے لوگوں کی دعا لگتی ہے۔ خیر وہ تو اب اس دنیا سے جا چکی تھی، قریب تھا کہ ہم اسے دفنا دیتے، جب وہاں پر اچانک سے ایک آدمی اور 3 عورتیں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میت کو ابھی نہ دفنایا جائے، ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی رسم کرنی ہے۔ ہم نے کہا کہ تم لوگ ہو کون؟ کہاں سے آ گئے؟ کون سی رسم کرنی ہے تم لوگوں نے؟ اس میں جو لڑکا تھا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کے ساتھ شاید اس کی بہن تھی، بار بار اسے رجب بھائی کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ پیچھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ تم ہو کون؟ ہم تمہیں نہیں دیکھنے دیں گے۔ کیوں؟ ہم جیسے لوگوں کا کیا کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ آس پاس کچھ لوگ کھڑے تھے اور جنازہ دیکھ کے آ گئے تھے، شاید ان کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ خواجہ سرا کا جنازہ ہے۔ انہوں نے سوچا کسی جوان لڑکی کا جنازہ ہے جو بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تم نے کون سی دنیا بنا رکھی ہے؟ تم ہو کون جو ہم تمہیں میت دکھائیں؟ میت کو بھی کفن پہنا کے اس کا چہرہ چھپا کے گلی سے نکالا جاتا ہے، اور یہ تو ایک عورت کا جنازہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرا نام رجب ہے، آپ لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں، چاہت نے آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، اس نے ہمیں تمہارے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے تو تمہارا نام بھی نہیں سنا، تم ہو کون؟ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس بات پر وہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، پر پہلے مجھے اس کی شکل دیکھنے دی جائے، میں میت کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی 2 بہنیں اور ایک ماں تھی۔ وہ بھی کہنے لگی کہ ہمارے بیٹے کی بات مان لیں، یہ بڑا پریشان ہے، اگر اس نے شکل نہیں دیکھی تو یہ ہمیشہ ہی دکھ میں رہے گا، اس کے دل میں ایک درد بیٹھ جائے گا۔ ہم نے کہا کہ تم ہو کون اور کس حق سے شکل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ زور سے چلایا اور اس نے کہا کہ شوہر ہوں میں اس کا، شادی کی تھی ہم لوگوں نے، مجھے چھوڑ کر گئی ہے، یہ میری بیوی تھی۔ ہم سب حیران رہ گئے اور لوگ بھی۔ اس کی ماں اور بہنوں کو شاید پہلے سے یہ بات پتہ تھی، وہ بھی سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، شکل سے وہ بھی پریشان لگ رہی تھی، ظاہر ہے اس بات سے وہ خوش نہ تھی۔ اس کا مطلب کہ چاہت نے ٹھیک کہا تھا، اس نے جب کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا تو وہ صرف چکر نہیں بلکہ اس کی محبت تھی، اور وہ جو گھر سے باہر جاتی تھی لگتا ہے وہ باہر جا کے نکاح کر چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے نکاح ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ایک اصل خواجہ سرا جو کہ ایک عورت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، ہجڑا یا خسرا نہیں، یہاں پہ خواجہ سرا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرد نکاح کر سکتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوگی پر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام اس نکاح کی اجازت دیتا ہے، لیکن قانون پاکستان اس نکاح کو نہیں مانتا، لیکن جس بات کی اجازت اللہ دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بات غلط نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر بہت سے فتوے ہیں، بہت سے دینی واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ سرا اس کا جھکاؤ عورت کی طرف ہے، اور جو اصل خواجہ سرا ہے جیسے کہ چاہت تھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نکاح کر چکے تھے اور مجھے بہت وقت تک نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہاں تک کہ جب نکاح ہو گیا تب اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا،
اور میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ شاید اسی لیے اس نے اپنے ساتھ یہ کچھ کر لیا، خودکشی کر لی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں تو اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکا۔ جو تھی جیسی تھی میری بیوی تھی، اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی تھی میرے ساتھ کہ میں ساری زندگی صرف اس کو دیکھ دیکھ کے بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا۔ خدا کے لیے مجھے یہ چھوٹی سی رسم کرنے دیں اور مجھے اس کی شکل دیکھنے دیں۔ ہم نے کہا کہ کون سی رسم؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ بس وہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر بھی تھا۔ خدا جانے اس کے اندر کیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی شاپر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اب اس نے ہم سے اجازت مانگنی شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے جو ہماری ہی برادری کے تھے۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ تو ویسے ہی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب اس دیوانے کو کیوں دل جلا بناتی ہو؟ کرنے دو اس کو جو بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں آگے سے ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے چاہت کی میت کے چہرے کے اوپر سے کفن ہٹایا اور اس کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے شادی کی رات کوئی دلہا اپنی دلہن کو دیکھتا ہے اور خوشی سے رونے لگتا ہے کہ میری یہ دلہن کتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اس سے باتیں بھی کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم میری دلہن بننا چاہتی تھی نا؟ میں نے تم سے نکاح کیا تھا، لیکن اس دن تم دلہن نہیں بنی تھی کیونکہ ہم لوگ بہت مجبور تھے، لیکن دیکھو آج میں سامان لے کے آیا ہوں، میں تمہیں دلہن بناؤں گا۔ اس نے شاپر سے ایک لال کلر کا دلہن والا دوپٹہ نکالا اور اس کو چاہت کی میت کے اوپر گرا دیا۔ پھر اس سے یہاں پر سے لال چوڑیاں نکالنے لگا اور چاہت کے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ اسے لال چوڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں، اتنی پسند تھیں کہ وہ ہمیشہ لال چوڑیاں پہنتی تھی، چاہے اس کے سوٹ کا رنگ نیلا ہو، پیلا ہو یا کالا ہو، چوڑیاں وہ صرف لال ہی پہنتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ اتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے۔ اگر وہ زندہ ہوتی اور ساتھ رہتے تو شاید محبت کی ایک اعلیٰ مثال قائم ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ میں شادی کی انگوٹھی بھی پہنائی، اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اس کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگا۔ اچانک سے اس پہ اس کے جذبات بہت زیادہ حاوی ہو گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگا، چلانے لگا، نہیں نہیں، میں اس کو نہیں جانے دوں گا، یہ میری ہے، میری بیوی ہے، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ پاگل ہو گیا۔ اس کی ماں بہن اسے سنبھالنے لگی اور وہاں سے دور لے گئی۔ ہم لوگوں نے جلدی جلدی میت کو دفنا دیا۔ ہم بھی وہاں سے واپس آ گئے اور اس کو تسلی دی، لیکن شاید اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ 2 دن بعد ہمارے گھر آیا اور اس نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ ہم روز بات کرتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ میں صرف تمہاری ہوں، میں اپنی عزت پہ کوئی داغ نہیں لگنے دوں گی، میں تمہارے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھوں گی۔ شاید تبھی چاہت کہتی تھی کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس کام سے وہ بدظن ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے چھپ کے نکاح کر لیا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی، نقاب کر کے مجھ سے ملنے آتی تھی، مجھے زیادہ قریب نہیں آنے دیتی تھی، ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیتی تھی۔ میں اس کے حسن کا شیدائی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں بہنوں سے بھی لڑائی جھگڑے کیے، لیکن ان کو منا لیا۔ جب چاہت کی تصویر دکھائی تو وہ لوگ بھی پگھل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی بڑی پیاری لڑکی ہے، اس کو گھر لے آئیں گے تو لوگ تو حیران ہی رہ جائیں گے، کہیں گے کہ اتنی پیاری لڑکی، خوبصورت لڑکی آپ لوگوں کو کہاں سے مل گئی۔ اس لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی منا لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ اب میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، بارات لے کر آؤں گا اور کہہ دوں گا کہ نکاح ہو چکا ہے، بس رخصتی دے دیں، تب چاہت کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تم سے بہت بڑی بات چھپائی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پھینک دیا تھا اور کسی نہایت ہی مشکوک کردار کے آدمی نے میری پرورش کی ہے تو کیا تم مجھے اپنے پاس رکھ لو گے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل رکھ لوں گا، کیونکہ اس نے پرورش کی ہے اور اب تمہاری زندگی میرے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہلے میری شادی ہوئی تھی، مجھے طلاق ہو گئی ہے، پھر بھی رکھ لو گے؟ میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ ہاں پھر بھی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، کیونکہ اب تم میری ہو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں ایک طوائف ہوں
جو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزاری کر چکی ہے، کیا پھر بھی مجھے رکھ لو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ ہاں، اگر تم توبہ کرتی ہو تو میں تمہیں پھر بھی رکھ لوں گا۔ اس نے آخر میں کہا کہ میری جو اصلیت ہے نا رجب، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے غصہ کیا اور فون پہ کہا کہ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا، میں تمہیں طلاق لکھ کے بھیج دوں گا، نکل جاؤ تم میری زندگی سے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں مرد ہوں، مرد۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی، لیکن صبح مجھے احساس ہو گیا، پر صبح تک پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کا دل توڑ دیا تھا میں نے شاید، اس لیے اس کی روح نے بھی اس کا وجود چھوڑ دیا، اور میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ چلی گئی وہ اس دنیا سے۔ میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کیا ہو جاتا جب میں اسے اپنی زندگی میں رکھ لیتا؟ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن اسے تو اپنے ساتھ رکھتا۔ کم سے کم وہ زندہ تو رہتی، میرے ساتھ تو رہتی، میری محبت کے سائے میں تو رہتی۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں نے تو اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا شاید اسی طرح کا رد عمل دیتا، لیکن وہ بیچاری تو اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس میں کس کا قصور تھا؟ کیا محبت نے اسے مار ڈالا؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔